ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ ہیں ملیہ گیلانی. اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کتب صاحب. السلام علیکم بلال. السلام علیکم بلال بھائی, کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا جی, وسیلے پہ میرے خیال میں بات ہو رہی تھی, وسیلے کے کانسیپٹ پہ بات ہو رہی تھی. لاسٹ ٹائم اس بات کو چھوڑا تھا کہ وسیلے کا تصور کیا ہے. بالکل بالکل. اس پہ میں دو باتیں آپ سے عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ ہر جو مذہب ہے اس کے اندر دو بلٹ ان انسٹیٹیوشنز ہیں. مذہب بنیادی طور پہ فاروق اٹس اے نیم آف ایلیمنٹس, جس میں کہ 6-7 ایلیمنٹس اگر نہ ہوں تو مذہب تخلیق نہیں پاتا. مثال کے طور پہ مذہب کے اندر اگر لیڈرشپ نہیں ہو تو مذہب نہیں ہو سکتا. مذہب کے اندر ٹیکس نہ ہو تو مذہب نہیں ہو سکتا. جو ڈیوائن مذہب ہیں ان کے اندر دو انسٹیٹیوشنز بڑے ان کامن ہیں جو کہ باقی میں نہیں ہوتے. ون از فلاسفی اینڈ دا سیکنڈ از میٹافزکس. اب اگر میٹافزکس اور فلاسفی کے انسٹیٹیوشن سے کوئی فقہ کی نسبت سے اگری نہیں بھی کرتا تو انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ پہ ویسے ہی قائم رہتے ہیں. سو اگر فقہی مسئلہ ہو اور کوئی اس وسیلے کے تصور سے اپنی رائے مختلف بھی رکھتا ہے تو مذہب کا بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا, وہ ہلتا نہیں ہے. ٹھیک, وہ پلرز وہیں پہ رہتے ہیں. یہ جو سارا تصور ہے وسیلے کا یہ بنیادی طور پہ اس بنیاد پہ بیسڈ ہے کہ خدا جو ہے یہ حاضر نہیں, یہ اس نے اپنے آپ کو حاضر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا کہ جناب میں خدا ہوں. اگر خدا اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا تو خدا ہم تمام لوگوں پہ جبر ہوتا. پھر ہم کسی بھی صورت میں خدا کو ڈینائی کرنے کی کیپیسٹی رکھتے نہیں تھے. پھر کوئی گناہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا. پھر کوئی شخص منافق ہو نہیں سکتا تھا. پھر جدا ہوتا, کوئی گرے نہ ہوتا, یا بلیک ہوتا, یا آپ ود گاڈ ہوتے یا آپ وداؤٹ گاڈ ہوتے, کوئی درمیان کا کوئی تصور نہ ہوتا. اب کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اس لیے بیچ میں بہت سے تصورات شامل ہو گئے کہ خدا کو وسیلے سے کس سے ریچ کیا جائے. بلال بھائی آپ کی بات یہیں, جسٹ ہولڈ یور تھاٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ, ان کی کال ہم پہلے لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, صبح بخیر. کون بول رہے ہیں؟ افتخار علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی افتخار صاحب. جی میں نے چھوٹا بھائی کے متعلق پوچھنا تھا. میں نے سید مظفر حسین شاہ 31/12/2009 کو 11 بجے سے پہلے ہی وہ گھر سے چلے گئے, ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اوہو, یہ تو افتخار مظفر از میرڈ؟ نو میرڈ. ہی از ناٹ میرڈ. اب مظفر کی والدہ اور والد کا بھی نام بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی, والدہ کا نام ہے نصرت بیگم اور والد کا نام ہے سید عباس علی شاہ. آپ ایک سلسلہ کیجئے اگر ایسا مناسب ہو افتخار. جی جی 1000 دفعہ آپ انا للہ کی تسبیح پڑھیے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اینڈ ہی ول انشاءاللہ تعالیٰ کم بیک. وہ بڑا سینسٹیو ہے اور سینسٹیوٹی کے ساتھ ساتھ مظفر جو ہے یہ بڑا ڈپریشن کی طرف جانے والا شخص ہے. اگر سینسٹیوٹی اور ڈپریشن آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر فرسٹریشن بہت قائم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول لیو دس پارٹ آف ڈپریشن اینڈ ہی ول کم بیک ٹو یو. کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہی ول کم بیک ٹو یو انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے سر, تھینک یو. بہت شکریہ افتخار کال کرنے کا. اب ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ بہت سے تھیولوجیکل ڈومینز میں نہیں ہے, وہ ہے وسیلے کا, جو کہ دعا ہے. آپ جو دعا کر رہے ہیں یہ بھی آپ ایک وسیلہ پیدا کر رہے ہیں اپنے ان وسائل کے لیے جو کہ آپ کی ڈیزائر تو ہو سکتا ہے خدا کی ول نہ ہو, لیکن خدا آپ کی وش کو اپنی ول میں کنورٹ کرتا ہے. اس سے بڑا وسیلے کا تصور اور کسی تھیولوجی میں موجود نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس پہ جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں بنیادی طور پہ وہ ہوتے ہیں زندہ, حاضر یا مرا ہوا, ان کے اوپر. ان کو میں بعد میں ٹچ کرتا ہوں. آپ غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اور اللہ سورہ بقر آیا از 89 میں کہتے ہیں کہ یہود جو تھے جب کافروں سے لڑتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اللہ سے کہ آپ ہمیں فتح نصیب فرمائیں. بلال بھائی کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ میں لاہور سے فضیلت بات کر رہی ہوں. بلال بھائی سے بات کرنی ہے. جی فضیلت بتائیے, بلال بھائی موجود ہیں. جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا. میرا نام فضیلت ہے اور پچھلے 3-4 سال سے تھوڑا کام میں پرابلم ہے. میں جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتی ہوں وہ کام نہیں ہوتا. والدہ کا نام آپ کچھ نہیں, آپ کام کیا کرتی ہیں فضیلت؟ میں کچھ نہیں کرتی, میں ہاؤس وائف ہوں. تو آپ کیا کام کیا رہی ہیں جس میں ہاتھ ڈالتی ہیں آپ؟ مطلب میں شو بز کے لیے ٹرائی کر رہی ہوں, وہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ میں اگر باہر کسی کنٹری میں جانا چاہتی ہوں وہ بھی نہیں ہوتا.
آپ سے ایک چھوٹی سی پہلے درخواست کرتا ہوں اور پھر آپ کو تسبیح لکھاتا ہوں. دیکھو یہ جو بات ہے نا جس پہ کہ انسان یہ جملہ کہتا ہے, اگر بات دل میں رہے نا فضیلت تو اس پہ شریعت نہیں لگتی, لیکن جو ہی وہ جملہ زبان سے ادا ہوتا ہے نا اس پہ شرع لگتی ہے. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں تو یہ جملہ بہت بھاری ہے, اس جملے کو تھوڑا سا انسان کو نا ہلکا کر دینا چاہیے. چاہت تو بہر اللہ کی ہونی ہے, صحیح, اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا. ایک دوسری بات, اگر آپ طبیعت کا رجحان دیکھیں تو آپ کے دماغ سے اگر آپ غور کریں تو بہت پرانے واقعات بھی جو ہیں آج تر و تازہ ہیں. ماضی کو جو چھوڑنا ہے نا فضیلت, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو بھول جانے کی جو عادت ہے نا یہ آپ کو پڑے گی انشاءاللہ تعالی جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے. مزاج میں جو نرمی آئے گی نا, میں نے گنجائش رکھی بات میں تھوڑی سی, میں نے آپ سے یہ درخواست نہیں کی کہ غصے کے اوپر کیا رجحان ہے آپ کا, اس بات کو میں نے پس پردہ ہی رہنے دیا ہے. جو غصہ آپ کا ٹھنڈا کرے گا یہ ہوگی تسبیح یا سلام یا مومن یا اللہ کی, اور جو مزاج میں نرمی اور دعا کی کیفیت پیدا کرے گی بات وہ ہوگا یا رحمان یا رحیم یا کریم. ان تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل کر لو اور آپ انشاءاللہ تعالی غور کرو گے کہ 3-4 ماہ کے بعد جب یہ تسبیح زندگی کی روٹین بن جائے, جب آپ نہ پڑھو, روٹین سے مراد ہے نہ پڑھو تو آپ کو تنہائی محسوس ہو کہ میں نے آج کچھ کیا نہیں ہے, تو آپ غور کرو گے کہ پھر انسان جو بھی کرے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. بلال بھائی ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ اشفاق احمد. جی اشفاق صاحب صبح بخیر, کیا کہنا چاہیں گے؟ بلال بھائی سے بات کرنی تھی. بالکل آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ. تھینک یو جی. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی بڑے دن سے کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کی. جی اشفاق صاحب. آج میں گڈ لک سمجھ رہا ہوں اپنی کہ آپ سے بات ہو گئی ہے. جی بلال بھائی یہ اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ خواہش تو بہت ہوتی ہے کام کرنے کی. جی جی. اور امید بھی مالک سے ہے, یقین بھی مالک پر ہے, لیکن وہ حوصلہ افزا صورتحال نہیں بنتی. تو یہ پوچھنا تھا. اشفاق ایک لمحے کو ذرا رکو جی, اور ایک یہ ذکر لے لو, پھر میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں. جی. یا سلام یا مومن یا اللہ, یا سلام یا مومن یا اللہ, یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا کریم, جی, اور یا ذل جلال والاکرام. یا ذل جلال. ذل جلال والاکرام, ذل جلال بھی قرآن میں لکھا ہے لیکن حدیث میں اور قرآن میں آخری دفعہ کیونکہ ذل جلال ہے تو آپ اس کو ذل جلال والاکرام ہی پڑھو. ٹھیک ہے سر. ان کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لو. بلال بھائی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ شاید ٹائم جو ہے وہ اوور ہو گیا, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بلکہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن میں نے آپ سے پوچھنا تھا, وہ یہ تھا کہ جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں, حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ یا ادھر کسی بھی درگاہ پہ, اس حوالے سے بھی لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ کیا وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا صحیح ہے غلط ہے, اس پہ بھی اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ. ہیو اے گریٹ ڈے. اور اب ہم چلیں گے جناب ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور سرپرائز کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ. جاگو